السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز عصر کے بعد کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ہمارے اسلاف کا کیا حال تھا، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ابھی 2-3 دن کے بعد ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں مختلف عبادتیں ہم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا۔ آپ ایک بات دیکھیں، قرآن کریم میں 12 مہینوں کا ذکر ہے، مگر کسی مہینے کا نام نہیں آیا، نہ محرم کا ہے نہ سفر کا ہے، کسی کا نہیں، خالی اشارے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے میں قرآن کا تذکرہ فرمایا، تو اس میں کیا کیا، رمضان کو جو ہے قرآن سے جوڑا۔ تو یہ رمضان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ قرآن ہی کی وجہ سے ہے۔ کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان بولتے ہیں، رمضان، میم کو سکون نہیں، فتح دینا، رمضان نہیں، رمضان، میم کو زبر ہے، قرآن جیسا آیا ہے۔ تو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ اور 2 جگہ اس کی وضاحت ہے۔ سورہ دخان کے شروع میں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ وہاں فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو بابرکت مہینے میں اتارا ہے۔ اور ایک جگہ کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے۔ ایک بات آپ جان لیں، قرآن ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل، یہ سب بھی رمضان ہی میں اترے ہیں۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، وہ سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں، اگر جواب نہیں ملا تو انشاءاللہ میں خود دوں گا۔ ایسا اسلوب ہم کیوں اپناتے ہیں؟ اگر میں ون وے میں تخر کر کے چلے جاؤں لوگ نہیں سنتے، اگر میں آپ کو ایک سوال کروں تو ذرا چوکنا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں کیوں اتارا، ایک سوال ہے۔ اب عام آدمی کیا بولے گا، اللہ کا فیصلہ ہے اس لیے اتارا، صحیح ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کو اتارنے والا کون ہے، اللہ ہی ہے۔ رمضان میں کیوں اتارا، اس کی وجہ تو حقیقت میں اللہ کو معلوم ہے، مگر علماء سلف، جس میں سے خصوصاً ایک نام ہے ابن رجب رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو اس لیے اتارا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کے قریب رہتے ہیں۔ جب روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہیں تو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو قبول کرنے میں آسانی بھی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید قرآن کو رمضان میں اتارا۔ دوسرا سبب یہ بیان کہتے ہیں کہ رمضان میں اس لیے اترا، اللہ تعالیٰ امت کی روحانی تربیت کرنا چاہتا ہے، سمجھنا، یہ ماہ رمضان پورا جسمانی تربیت کا مہینہ نہیں، یہ کیا ہے، روحانی تربیت کا مہینہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتارا۔ شاید پہلی آیت کوسی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، دوسری آیتیں کوسی اتری، یا ایھا المدثر۔ اور جب قرآن اٹھاتے نا آپ اپنے ہاتھ میں، ذرا احسانات کو یاد کرو، اس قرآن کی حفاظت میں، پہنچانے میں کیسی کیسی تکلیفیں، مشقتیں برداشت کی۔ اور اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ پورا قرآن پڑھ کے نبی کو سنایا، اللہ پورا پڑھا، کون سنے، جبرائیل سنے، جبرائیل سن کر اللہ کے نبی کے سامنے پڑھے، جبرائیل نے اس کو، جو اللہ کے نبی نے جبرائیل کی زبانی اس کو سنا، اور اس کے بعد کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ سنتے تھے، ایسے یہ علم جو ہے الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہر سال ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، آتے تھے جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس آتے، اللہ کے نبی ہر سال پورا قرآن سناتے، کسے، جبرائیل علیہ السلام کو۔ مگر جس سال انتقال فرمایا آپ نے 2 مرتبہ سنایا، کیوں سنایا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری زندگی میں آخری رمضان میں جبرائیل کو 2 مرتبہ قرآن اسی لیے سنایا، اللہ کے نبی اس عمل سے بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، یہ اشارے ہیں اللہ کے نبی کے انتقال کے۔ اچھا 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ سنائیں، ان دونوں عمل کو رکھ کر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کم از کم 1 رمضان میں قرآن پڑھ لینا افضل ہے، اگر 2 قرآن پڑھ لیے بہتر ہے، آگے ہم بتائیں گے کتنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں تلاوت جو ہوتی ہے، حرم میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ الگ ہی ہے، ہمارے پاس جو تلاوت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ ہمارا قاری کیا کرتا سمجھتا نہیں، خالی پڑھ لے جاتے رہتا، عرب میں کیا کرتے سمجھتے۔ یہ دیکھو کیسا ہے، حضرت عبداللہ ابن کون ہے وہ صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ میں جو ہے قیام اللیل میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون اچھا پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، کتنا اچھا قاری ہے تو بھی نبی اور صحابہ کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتے، اللہ کے نہیں پڑھتے تھے، سورہ بقرہ مکمل کیے، رحمت کی آیتیں آتے ہیں وہاں رکتے، عذاب کا آیت ہے وہاں رک کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، سورہ بقرہ ختم کر کے اللہ کے نبی رکوع کریں گے مطلب سورہ نساء شروع کر رہے ہیں، سورہ بقرہ تقریباً 2 پارے پر مشتمل ہے، اس کے بعد سورہ نساء شروع کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا تھا نساء ختم کر کے شاید رکوع کریں گے آل عمران پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ کیا بلند ہمتی ہے، 1 رکعت میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 پارے پڑھ رہے ہیں، ہمارا امام 1.25 پارہ پڑھا تو لوگ امام کو نہ ختم ہوتے ہی جو ہے جیسے پولیس مجرم کو پکڑتے ہیں ویسا پکڑتے لوگ آئے ہیں، اور اسی طرح سے مسجد کی ذمہ داری بولتے کیا تم اتنا ایسے صبح سے آن ہو تمہیں ایسے بتا سب نہیں کرنا، قرآن پڑھنا کیا ہے، آپ عصر کی نماز پڑھا کے بتاؤ، ایک عام آدمی پاؤں ہدرتے رہتے، وہ محراب معمولی جگہ نہیں ہے، قرآن بغیر دیکھے پڑھنا یہ کیا معمولی ہے کیا، مطلب کسی کام پر تبصرہ کرنا بہت آسان ہے، وہاں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھنے میں ہاتھاں پاؤں ایسے حرکت کر رہے ہیں، تو لہٰذا محراب میں کھڑے ہونے والے امام پر ہمیں پریشر نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ، چوتھے دن صحابہ کرام تیار کھڑے تھے، اللہ کے نبی نکلیں گے انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نکلے نہیں، جب دیر سے نکلے تو آپ نے فرمایا میں کئی کو دیر سے نکلا بولے تو کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ 5 نمازوں کے ساتھ امت کا یہ سوتیلانہ سلوک ہے، اگر وہ تراویح فرض ہے تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے تھے، نماز میں ایک رمضان میں غلطی ہوتی ہم کرتے دیکھو، اسے افطار میں زیادہ کھا لیتے، وہ بعد میں جو ہے وہ جھکنے نہیں ہو رہا ہے، تراویح میں عشاء کی نماز نہیں ہو رہا ہے، سو جاتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں، بعد میں ہم جب تراویح چلتے رہتی اس میں جا کو شامل ہو جا کے 2 رکعت پڑھ کو پھر جو ہے امام سلام پھر بعد ہم 2 رکعت کبھی پڑھ لیں گے، کبھی کر سکتے ہیں، مگر اسے عادت نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قرآن کا الحمدللہ کیسے جو ہے محبت پیدا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قرآن سے ایسی محبت پیدا کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے اپنے گھر کے آنگن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ان کی تلاوت کو سن کر کافر عورتیں رویا کرتی تھیں، ہمیں ایمان رکھ کر بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، حضرت ابو بکر کا کیسا نرالا انداز رہا ہوگا، جب وہ پڑھتے رہا آ کر بولے اللہ کے نبی کے پاس، اسے بولو گھر میں جا کے اندر نماز پڑھو، بولو یا گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں اور بچے فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اب میں کیا آپ کے سامنے مثال دوں، 20 منٹ کے اس درس میں حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ایسا قرآن پڑھ کے روتے تھے، یہ کالی 2 جو ہے لکیریں پڑ گئی تھیں، اور ایک مرتبہ تو سورہ طور پڑھ کے اتنا بیمار ہو گئے، لوگ تو دیکھنے کے لیے آگے، بلکہ بولتے ہیں کبھی کبھی تو حضرت جو ہے عمر رضی اللہ عنہ امامت میں کھڑے ہو کر سورہ یوسف پڑھتے، رونے کی آواز آخری صف میں نظر آتی، سنی آتی تھی، حالانکہ اس وقت مائک نہیں تھی، لہذا سمجھ میں آتا ہے ہمارے صحابہ کرام قرآن سے بڑا گہرا تعلق۔ آپ کے سامنے 2 صحابی کے نام بولتا ہوں، ایک ہے تمیم داری، دوسرے ہیں حضرت عثمان، غور سے سنیے بات، یہ جب تک بات مکمل نہیں ہوتی میرا تو سوال مت کیجیے، ایک ہے تمیم داری، دوسرے ہیں عثمان، ان دونوں کے بارے میں صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھا ہے، صحیح ہے، کہاں عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حج کے دنوں میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے 21 رکعت پورا قرآن پڑھے ہیں، کیسے پڑھے ہوں گے،
اب آگے سوال آتا ہے، ذکر کریں گے آپ حضرت صحابہ کرام. ایک ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، آ کر پوچھتے یا رسول اللہ کتنے دن میں قرآن پڑھوں میں؟ نہیں بولتے 7 دنوں میں، کبھی بولتے 3 دنوں میں. بولتے یا رسول اللہ یہ کرا دو مجھے قرآن پڑھنے اجازت دیجیے. آپ نے فرماتے نہیں 3 دن میں پڑھو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو 3 دن سے کم قرآن پڑھنے سے منع فرمایا. کیوں حضرت عثمان بھی تمیم دار 1 رکعت میں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا بھی جواب دیا. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی زمانہ آتا ہے اطاعت کا، کوئی اس میں پڑھ لے سکتے ہیں. مثال طور پر رمضان کا موقع ہے، حج کا موقع ہے، تو عثمان کا جو عمل ہے وہ حج کے زمانے میں ہوا ہے. اگر کوئی آدمی رمضان میں حد 2 راتوں میں کوئی قرآن پڑھ لے کوئی حرج نہیں. بلکہ میں آپ کے سامنے اسلاف کے نام وقت نہیں میرے پاس، امام مقداد ابن اسود، قتادہ اور شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ہر 2 دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے. ہمارے پاس رمضان میں قرآن پڑھ نہیں پاتے ہم لوگ. اور خصوصاً علماء کو اتنے دروس دینے بولتے انہوں گھر کے دیکھیں گے، تراویح پڑھائیں گے، درد دیں گے، کیا کریں گے انہوں؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں شاید فجر اور عشاء کا درس ہو تو کافی ہے. یہ عصر کے درس میں بھی لوگوں کے لیے اب بیچ میں بول رہا ہوں تو میری زبان سلک رہی ہے. اگر کوئی عالم دین روزہ رکھ کے روزے کے آخری حصے میں اگر درد جائے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. لہٰذا دیکھیے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن بہت پڑھتے تھے. اور ایسا دیکھیے قرآن کس پر اترا؟ نبی کے دل پر اترا. مگر آپ کا تواضع دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کئی صحابہ سے قرآن سنے ہیں. کون کون سنے ہیں؟ نام بولتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، ابو موسیٰ اشعری، سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ وہ صحابہ ہیں جن سے اللہ کے نبی نے قرآن سنا ہے. ابن مسعود سے قرآن سنا تو کہا پڑھو. ابن مسعود ایسا پڑھتے تھے قرآن، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا اگر قرآن کو آسمان سے تر و تازہ اترتے ہوئے کیسے پڑھنا ہے اگر ویسے پڑھنا ہو تو ابن مسعود کی قرأت پڑھو. ایک دن پڑھنے لگے، اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہا ابن مسعود رک جاؤ. ابن مسعود بولتے اللہ کے نبی مجھے پڑھو بولے، میں پڑھ رہا ہوں تو رک جاؤ بول رہے ہیں. اللہ بولتے ابن مسعود جب میں نے اس آیت پر اپنے آپ کو روک لیا اور جب میں اپنا سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ رو رہے ہیں کیوں؟ دیکھو علامہ ابن حجر کہتے ہیں اس آیت میں بتایا گیا قیامت کے دن آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا. وہ ذمہ داری کا احساس آپ کو رلا رہا ہے. اور اسی طریقے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے گھر بیٹھ قرآن پڑھ رہا تھا. ہمارے گھروں میں مسلمان گھر سمجھنا ہو بولے تو یا تو قوالی کی آواز آتی یا نہ تو اردو گانے چلتے رہتے، قرآن کی آواز نہیں آتی. بلکہ رمضان میں شاید یہ ماحول نہیں ہے. قرآن سنانے کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کرو آپ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن دل کی آوازاں کرتے رہو، ایسا نہیں ہے. قرآن سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سننا تو لگانا چاہیے. گزر رہے تھے ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھے تو اللہ کے نبی رک گئے وہاں. اللہ کے نبی کو قرآن کی آواز روکتی تھی. آپ کا تواضع دیکھو، آپ کے دل پر اترا مگر اسی کلام کو سننے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. سن لیے چلے گئے. دوسرے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. دیکھو کیسی قدر ہے حفاظ کی، ہمت افزائی کیسی ہوتی ہے. دیکھو ہم لوگ رمضان میں قرآن سنانے والے کو 50,000 دے کو سمجھتے ہم بڑا احسان کریں، وہ نہیں ہے. پورا مہینہ قدر کرنا ان کی. اگر انہوں کو چھٹی پہ تو چھٹی دینا، اگر انہوں غلط پڑے تو برداشت کرنا، سب کرنا. وہ بھی انسان ہوتے، کوئی فرشتے نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا جملہ کہا، ہمت افزائی کیسا اسلوب ہے. دیکھو آپ نے فرمایا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ داؤد. اے موسیٰ، اے ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے داؤد کو اچھی آواز دی تھی. وہ پہاڑوں میں بیٹھ کر زبور پڑھتے تو پرندے بھی پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے ترانے گاتے تھے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اللہ نے داؤد کو جو آواز یہ آواز تمہیں بھی دی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھو. بولے یا رسول اللہ اگر آپ باہر کھڑے ہو کر سنتے بول کے معلوم ہوتا اور اچھا پڑھتا. یہ جذبہ، یہ دیکھو کیسا جذبہ. کیا یہ جذبہ ہماری بیویوں میں ہے؟ کیا ہم اپنی بیویوں میں قرآن سننے کی محبت پیدا کرے گا؟ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. مسند احمد کی روایت آتی ہے ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ کہیں سے آ رہی تھیں. آتے آتے راستے میں اچھے قرآن پڑھنے والے کی آواز وہیں کھڑ گئیں. آپ نے اپنی بیویوں کو ذوق ایسے بنایا تھا قرآن سننا سنانا. آپ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ قرآن پڑھاتے تھے.
حضرت حفصہ کی تلاوت آپ کی طرح تھی. اور ایک بات جاتے بول دیتا ہوں، آپ کی 11 بیویوں میں 3 بیویاں حافظ قرآن ہیں. ایک ہے ام سلمہ، دوسری ہیں حفصہ، تیسری ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون جانتے؟ نہیں جانتے. عائشہ آ رہی تھیں، تلاوت سن رہی تھی، کھڑ کر شاید تھوڑی دیر کے بعد گئی. آپ نے پوچھا عائشہ کیوں دیر سے آنا ہوا؟ تو فرمایا یا رسول اللہ میں آ رہی تھی نا، دیکھو انداز حیا کیسی ہے، دیکھو راستے میں ایک اچھے آپ کے امتی قرآن پڑھ رہے تھے، اتنا اچھا لہجہ میں نے زندگی میں نہیں سنا. وہاں سے ہٹنے دل نہیں بول رہا تھا. آپ نے ڈانٹا نہیں، کہیں کو سنے تو میں اجنبی کی آواز کچھ بھی نہیں بولے. اللہ کے نبی کا انداز دیکھو، ہمت افزائی کیسی ہے دیکھو. اللہ کے نبی بولے عائشہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، جا کے دیکھتے ہیں وہ کون. اللہ کے نبی نکلے، عائشہ دونوں نکلے، جا کے کھڑے ہو گئے تو جا کے قرآن کی آواز سنے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا عائشہ دیکھو جس کی آواز تم نے سنی ان کا نام سالم ہے. یہ دیکھو کیسا ہمت افزائی ہے، حفاظ کی قدر کیسی ہے دیکھو نبی کے ذہن میں. آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس جیسے حافظ کو میری امت میں پیدا فرمایا. یہ ہے بات. اور جب 70 حفاظ کو شہید کیا گیا ایک جنگ میں، نبی دیکھو کیسا ڈیفنس کر رہے ہیں. 1 مہینے تک ان حفاظ کی لیے مغفرت کی، اور جو لوگ ان کے عمال ہیں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے. لہذا سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا، علماء کی قدر کرنا، حفاظ کی قدر کرنا. لہٰذا ان کو الٹے سیدھے باتیں نہیں کرنا. لوگ کیا چاہتے ہیں، اچھا بھی پڑھنا، جلدی پڑھنا اور تیز بھی پڑھنا. نہیں ہوتا، یہ تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ہمارے اسلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام قرآن سے اتنا لگاؤ کیوں تھا بالآخر؟ ابن تیمیہ کے بارے میں بولوں، آپ ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا، بولتے ان کے شاگرد ابن عبد الہادی، ابن تیمیہ نے صرف جیل میں 80 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. شاید میں اور آپ اب تک 80 مرتبہ قرآن نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن پھر بھی 80 مرتبہ جیل میں قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ابن تیمیہ کہتے ہیں اپنے زندگی میں نے قرآن کا جو حق ادا کرنا تھا وہ ادا نہ کیا. مجھے افسوس ہے کہ میری زندگی قرآن کے بغیر ضائع ہو گئی. کیا سبب تھا جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمارے اسلاف قرآن سے اتنا لگ کر تھے؟ اس کے کیا اسباب ہیں دیکھو. سب سے پہلے ان کے اندر توحید تھی. دوسرا سبب یہ ہے کہ رب کی محبت تھی. جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا جب رمضان آتا نا، راتوں میں آپ یہاں سے تراویح پڑھنے کے بعد گھر کو جاتے، کھا لیتے، ذرا موبائل میں اپنے جو ہے ٹی وی میں مکہ مدی کا چینل لگا کے ذرا اپنے بچوں کو روحانی منظر بتاؤ. آپ حج کو عمرے کو جا نہیں سکتے نا، رمضان میں عمرے کو ہر ایک آدمی جا نہیں سکتا، کم از کم وہ منظر دیکھ کر ہمیں اپنی روحانی تربیت نہیں ہو سکتی کیا اس سوشل میڈیا اور ٹی وی کو ہم خیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کیا؟ ذرا سوچئے. بولتے ہیں رب کی محبت جتنی ہوتی بندہ قرآن پڑھتا ہے. دیکھیے قرآن آپ دیکھتے ہیں، جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ جواب دیتا ہے. آپ بات کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے مسواک کرنا بھی سنت ہے. بیڑی سگریٹ پی لے کے، پیاز کھا لے گا تو قرآن نہیں پڑھنا کبھی بھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طیبوا افواہکم بالسواک فإنہ طرق القرآن، قرآن منہ سے پڑھا جاتا ہے لہذا مسواک کر کے قرآن پڑھو. اس سنت کو زندہ کرو. کیا ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تو جواب دیتا ہے، ہر آیت پہ جواب دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو بات پوچھتا ہوں میں، اگر آپ کا دوست کوئی میسیج بھیجا اچھا رہا تو کتنے مرتبہ پڑھتے اسے؟ آپ بار بار پڑھتے، بولتے، پڑھ کو لائک کرتے، ایسا لکھتے اور اس کو اپنے جگہ سیو کر کے اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیتے، بولتے جب بھی پڑھتا ہوں تو میرے دل میں دوست کی محبت آ جاتی ہے. کاش یہ قرآن کے ساتھ اگر ہم کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. تیسری چیز ہے، ہمارے اسلاف قرآن سے جڑے ہوئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی حقیقت سے واقف تھے. آپ جانتے ہیں ایک رسی کے 2 کنارے ہوتے. اللہ کے نبی فرماتے قرآن بھی رسی کی طرح ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تم اس کو پکڑ لو تو اللہ تک پہنچ جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آل عمران میں قرآن کو اللہ کی رسی کہتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ہمارے اسلاف قرآن پڑھتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی فضیلت سے واقف تھے. رات میں ڈیٹا آف کرتے، صبح سویرے اٹھے تو 2500 میسیج آتے. ایسا کرو پڑھ لے کو رہتے. قرآن نہیں پڑھ سکتے کیا؟ کتنا دور کر رہے تھے سوشل میڈیا ہمارے سے. اور سب سے بڑھ کے قرآن جو ہے فضیلت کیا ہے؟ الف لام میم اتنا پڑھ کتنے نے کیا ہیں؟ 30. یہ دوسری کتاب کا ہو سکتا کیا؟ یہ
اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، مقصد زندگی سے واقف تھے۔ اور ایک بات بھی ہے، اسلاف قرآن سے قریب ہونے کا سبب انہوں نے قرآن کے تلاوت کا مزہ چکھ لیا تھا۔ ہم نہ خالی مزہ جیب کا معلوم ہے، مندی کامل تھی، پھال کیسا رہتا، شاورما کیسا رہتا، ووج کے مزے میں، خالی جیب کے مزے میں کیا کبھی زندگی میں نماز کی لذت کا ہمیں احساس ہوا کیا؟ کبھی سجدہ لمبا کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لذت حاصل ہوئی کیا؟ ہمیں قرآن پڑھ کر مزہ ملا کیا؟ ایسا ہوتا کیا؟ ابھی آپ کا زندگی میں سوچ کر دیکھو، آدھا پارا پڑھنے بیٹھے، اللہ کی محبت نے ایسے کھینچا، کیا آپ ایک پارا پڑھ لیے ہوں؟ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا پڑھ لے کو رہتے 2 سال کو بولتا 6 بھی نہیں جائیں گے۔ آپ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر، لذت بندگی چھوڑ کر، قرآن سے اپنے جو ہے رشتے کو مضبوط کرنے کے بجائے دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور قرآن کتاب ہدایت ہے، کیسے اثر ہوتا تھا اسلاف پر میں جو ہے زیادہ جواب نہیں دے سکتا، میں ایسی مثالیں ہیں، طفیل بن عمر دوسی، عمر رضی اللہ عنہ، ان کے دلوں پر ایسا اثر ہوتا، الحمدللہ وہ قرآن قبول کر لیتا۔ اور ایک بات بھی ہے، ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، کیسا قرآن پڑھتے تھے؟ ہمارے قرآن میں کتنی منزلیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ 7 دن میں قرآن پڑھ لیتے، اور 3 دن میں، کبھی 2 رمضان آئے تو ایک رات میں پورے قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے شبی نہ پڑھنا جائز ہے کیا؟ جو احناف کرتے ہیں 3 دن میں پڑھتے ہیں، نہیں۔ حضرت عثمان کا جو عمل ہے وہ انفرادی عمل ہے، جماعت میں نہیں کریں انہوں، لہذا یہ ساری باریک باتیں۔ اور بولتے ہیں علامہ قرطبی رحمہ اللہ، جو آدمی 40 دن سے کم میں قرآن نہیں پڑھا وہ غافل۔ 40 دن کے تو قرآن ختم کر لینا، اگر آپ 40 دن کے قرآن ختم نہیں کریں آپ غافلوں میں سے ہیں۔ اب قرآن سے دور ہم کیوں ہیں وہ سن لیجئے درس کے آخری میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر عقید توحید کمزور ہے۔ عقید توحید کمزور نہ ہوتی، قرآن سے قریب ہوتے، اس کی دلیل دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی آیتوں میں، اللہ کی آیتوں میں توحید کا ذکر ہوتا، وہ توحید کا ذکر ہے تو کافروں کو برداشت نہیں ہوتا۔ مکے کا دور تھا، 63 بت رکھ کر تھے، وہاں کھڑے ہو کر نبی قرآن پڑھتے تو کافروں کو برداشت کرنا نہیں ہوتا، بولتے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، قرآن مت سنو، زور زور سے آوازیں کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، ننگے طواف کرتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے۔ ہمارا دلوں کا حال بھی یہی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرے تو بیزار ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اللہ کی کتاب کا ذکر، قرآن کا، توحید کا ذکر چھوڑے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہی تو حال ہے۔ آج کا نوجوان کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اسے تراویح میں کھڑنے نہیں ہوتا۔ کیوں کھڑنے نہیں ہوتا؟ قرآن بھاری ہو رہا ہے۔ کیوں بھاری ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں گانے ہیں، اس کے دل میں موسیقی ہے، اس کے موبائل میں گانے ہیں۔ بولتے ابن قیم رحمہ اللہ، جب بندے کے دل میں موسیقی اور گانے کی گندی محبت ہوتی ہے تو قرآن کی پاکیزہ محبت نہیں بیٹھتی، اور جب قرآن کی پاکیزہ محبت بیٹھ جاتی ہے گندی محبت نکل جاتی ہے۔ ایک جملہ ہمیشہ بولتا میں، ہمارے موبائل میں گانے سب جمع ہو سکتے، قرآن بھی جمع ہو سکتا، رکھے رہتے لوگ، جمعہ کو یاسین ڈال لیں، فلان ڈال لیں، مگر دل میں جمع نہیں ہوتا ہو۔ تو آج کا نوجوان قرآن سے اتنا دور ہے، قرآن ڈالے تو بولتا ہے بند کرو، سننے نہیں ہو رہا مجھے، ایسی صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں، جیسے میں نے کہا دوست کے میسج کو پڑھنے وقت ہے مگر قرآن پڑھنے وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جب صحیح دلوں میں آئے گی تو قرآن ہم زیادہ پڑھیں گے۔ مقصد زندگی سے دوری، فضائل قرآن سے ناواقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب کب کیا پڑھتے تھے نہیں معلوم ہے، نہ کہاں جانتے۔ جمعہ آتا کہف پڑھتے، سورہ کہف کی فضیلت کبھی جانے آپ؟ یہ دیکھو بولتا ہوں، آپ مسجد محبوبیہ میں بیٹھ کر سورہ کہف پڑھتے ہیں، صحیح روایت ہے اللہ تعالیٰ آپ جہاں سے بیٹھ کر پڑھتے کعبۃ اللہ تک آپ کو نور دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ کتنا دور ہے انڈیا سے؟ 4000 کلومیٹر تو رہے گا نا؟ ہاں، اتنا لمبا نور دیتا بولتے نہیں جانتے۔ خال یاسین پڑھتے، اس کے بعد واقعہ چن کو پڑھتے، حالانکہ سورہ یاسین کی فضیلت نہیں ہے، اسے بولتے دل ہے قرآن کا۔ سورۃ الرحمن کو بولتے قرآن کی آرس ہے، کہاں ہے؟ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض بیان کرے وہ فضیلتیں ہیں، اس کے علاوہ جھوٹی موٹی روایتیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر قرآن کی لذت نہیں۔ ایسے دیکھو صحابہ کرام نماز پڑھتے رہتے،
دشمن تیر مارتا، تیر لگ کے خون نیچے آتا، وہ خون آ کے دوسرے صحابی کو لگا، اٹھ جاتے ہیں، کیا لگا؟ تو بولے ذرہ پہلے بولنا تھا نا، تو بولے بات میں اصل یہ ہے، میں پڑھ رہا تھا، دشمن تیر مارا، 1 مارا، 2 مارا، 3 مارا، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد میں قرآن پڑھنے کا مزہ ایسے لگا، مجھے تیر لگنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ ہم نہ قرآن پڑھتے رہتے، اگر موذن صاحب فین آف کر تو قرآن بھی بند ہو جاتا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہے تو اسی طریقے سے 1-2-3 باتیں ہیں۔ قرآن سے دور ہونے کے اسباب میں ہمارے گھروں کا برا ماحول بھی ہے۔ کیسا ماحول ہے؟ جزدان میں لپٹ کو شوال میں رکھے تو پھر جو ہے آئندہ سال رمضان میں اٹھاتے، پاک کرو پاک کرو۔ ایک لطیفہ ہے، ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کو بولا تم لوگ پیسے چھپاؤ، سب پیسے چھپاتے، اگر مجھے وہ پیسے مل گئے تو پورے پیسے مجھے۔ باپ جب وہ چھپ جاتا، بیٹے 3 بیٹے اور 1 بیٹی جا کے ادھر ادھر چھپاتے پٹی بن کے باپ کو، باپ جا کے تلاش کرتا، ادھر ادھر مل جاتا، مگر بیٹی جہاں چھپائی وہ پیسے نہیں ملتے۔ بیٹی کیا کرتی معلوم؟ بیٹی قرآن میں رکھتی پیسے۔ تو بیٹی کو بلا کے پوچھا، بیٹی وہ پیسے نہیں ملے، تو بیٹی قرآن لا کو دی۔ بولی بیٹی قرآن لا کو دینے کے بعد ابا جان قرآن اس لیے رکھی میں، اس لیے کہ 1 سال میں اسے 1 مرتبہ ہاتھ لگا تھا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سننا تھا، پریشان ہو گیا، رونا گیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں بولے اس بیٹی نے میری آنکھیں کھول دی، لہٰذا یہ برا ماحول جو ہے نا اس کو بند کرو۔ برا دوست یہ بھی قرآن سے ہمیں دور کرتا ہے۔ مال کا فتنہ، ہم دیکھتے ہیں تاجر وغیرہ کو دکان میں بیٹھے رہتے، بکواس کرتے رہتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے قرآن۔ اس طریقے سے سوشل میڈیا کا فتنہ، مال کا فتنہ، ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ فون کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو جا رہے ہیں۔ واٹس ایپ کے پورے میسیج پڑھنا واجب ہے کیا؟ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے زندگی میں برکت ہی نہیں ہے، نہ وقت میں برکت ہے، نہ مال میں برکت، نہ زندگی میں کیسے برکت نہیں آئے گی؟ جب صبح سویرے قرآن نہیں پڑھیں آپ، یاد رکھو وقت برکت نہیں آئے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ دادا بن جاؤ، نانا بن جاؤ، داماد بن جاؤ، پھپھا بن جاؤ، خالئی بن جاؤ، کوئی بن جاؤ، یاد رکھو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی عمر نہیں۔ اگر آپ کو اب بھی نہیں آتا ہے، آنے والے رمضان کو انقلابی رمضان بنا کے قرآن پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک بات ہے، مسجد میں جو قرآن رہتا ہے وہ موبائل میں قرآن ہے کیا کس میں پڑھنا؟ اس لیے کہ بعض لوگ دیکھتے ہیں موبائل میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے۔ اس بارے میں علماء 2 قول بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ہو تو وہ قرآن جو کاغذ کا بنا ہوا اس میں پڑھنا بہتر ہے، بلکہ دیکھ کے پڑھنا بھی بہتر ہے۔ کیسا دیکھ کے پڑھنا؟ حافظ قرآن ہے، دیکھے بغیر نہیں، دیکھ کچھ پڑھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دیکھ کر پڑھو، کیا ہوگا؟ تم کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، تو قرآن میں پڑھ رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور قرآن کو کھول کے دیکھنا بائی سے اجر و ثواب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، موبائل سے قرآن پڑھا تو کیا ہوتا؟ جس ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر رہتے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اور بتاتا ہوں، دیکھو جا کے دیکھو پلے اسٹور میں احمدی قرآن بلکہ لکھا ہے، اس میں گئے تو وہ قادیانیوں کو قرآن ہے، وہ 114 کے بجائے 117 صورتیں ہیں اس میں۔ اللہ اکبر، ہمیں معلوم نہ ہو، سورۃ الناس کی بات بھی ہے، صدق اللہ العظیم، ڈھک لو، نیچے ہے، لوگ جانتے نہیں۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں موبائل میں قرآن پڑھنا ہو تو وہ بھی کیا ہے، علماء سے پوچھ کر دیکھنا کون سا قرآن ڈاؤن لوڈ کروں میں۔ اچھا، یہ موبائل سے قرآن پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، مسجد میں نہ پڑھے تو بہتر ہے، بھیڑ زیادہ ہو گئی پڑھ لے سکتے، مگر اسے عادت نہیں بنانا۔ البتہ آپ سفر میں ہیں پڑھ لے سکتے، مگر ایک بات چاہیے، خواتین نہیں ہیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں گئے تو رمضان میں خواتین کو خوشخبری سناؤ۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ حالت حیض میں، نفاس میں جب عورت کو پیریڈ آتا ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں لگانا۔ اب نہیں لگانا بولے تو اگر معلمہ ہے تو گلوز پہن کے لگا لے سکتے، اسکیل سے اٹھا سکتے۔ اللہ اکبر، رمضان آتا ہے تو ہماری بچوں عورتوں میں جذبہ بھی بہت آتا ہے۔ ہمارے بچے ایسے ہوتے ہیں، اگر چھوٹے بچوں کو رمضان میں اگر سحر کے نہیں اٹھائے تو بچہ بعد میں روتا اٹھ کو اور بولتا میں سحر کے بغیر روزہ رکھوں گا۔ یہ ہوتا ہے جذبہ بچوں کا۔ عورتوں کا جذبہ بھی کم نہیں ہوتا۔ آخری عشرے میں حیض آنا شروع ہو گیا، زار و فطار روتے رہتے، بولتے وہ مسجد کے روحانی ماحول سے ہم محروم ہو گئے۔ اور کئی عورتوں کو دیکھتے ہیں وہ مسجد کے سیڑھیوں کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں کرنا۔ کیا کرنا؟ یہ ایسے ہی ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے زندگی کا آخری حج تھا، نبی کا پہلا حج تھا۔ عائشہ گئی، عائشہ کو حیض آ گئے، رونے لگی۔
آپ نے عائشہ کو سمجھایا عائشہ رونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کی بیٹی کے ساتھ لکھا ہے اسے۔ اب کیا کرنا، آخری عشرے میں اگر عورت کو حیض و نفاس آ گیا، جو ڈیلیوری ہو کر ہے، قرآن پڑھنے تڑپ رہی ہے، یاد رکھو اسے نماز تو نہیں ہے، کیا کرنا، قرآن پڑھنا، جتنا یاد ہے اتنا پڑھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے حالت حیض میں اپنے 4 پلٹ کے تلاوت کو، ان کو یاد تو ہوگا نا، یاد پڑھا، قرآن سنیں، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ علماء بتاتے ہیں، وہ نام لیتا ہوں، سعد بن ترک الخسلان، سعودی عرب کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا، وہ کہتے ہیں حالت حیض میں عورت جو قرآن آتا نا موبائل میں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپلیکیشن ہے۔ کتنا خیر ہے، جب میں یہ بات کسی عورتوں میں بولا تو 10 چیٹیاں عورتیں لکھ کر شکریہ ادا کرے، شیخ آپ جو بھیجے نا اس وجہ سے ہم جمعہ کو بھی سورہ کہف پڑھ لی حالت حیض میں رہ کر بھی۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت دیا، ہم موبائل کو سوشل میڈیا کو زحمت سمجھتے ہو، ہمارے لیے رحمت سے اگر ہم اس کا صحیح استعمال کیے۔ اسے پر اپنے درس کو روکتے کہنا یہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، قرآن سے جڑو، اور تفسیر ترجمہ پڑھنا نہیں پڑھنا یہ بھی بات لوگ پوچھتے ہیں، مت پڑھو، ترجمہ تفسیر علماء بیان کرتے ہیں، بس ہے، آپ ترجمہ تفسیر پڑھنے کو بیٹھ گئے تو کیا ہوتا ہے، قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ 11 مہینے ہیں ترجمہ تفسیر کے لیے، اس میں قرآن ہی پڑھنا۔ اور بولتے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، قرآن کے الفاظ کو بھی سیکھتے، معانی کو بھی سیکھتے تھے، لہٰذا قرآن رمضان میں جہاں تک ہو سکے پڑھیں، جتنا ہو سکے پڑھیں، کہیں بھی گاڑی میں جا رہے ہیں، سگنل پہ ہیں، بتا رہا ہے 120 2 منٹ کا ہے، میں سمجھتا ہوں 2 رکوع پڑھ سکتے ہیں۔ عرب میں سب سگنل پہ لکھا رہتا، عربی میں دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار گھڑیوں میں استغفار پڑھو، جب رہتا نا سگنل اس وقت کتنا ہم پڑھ سکتے، جہاں کہیں لائن میں کھڑے قرآن پڑھو، جہاں چاہے قرآن پڑھو۔ اور یہ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جن کو جو ہے گورنمنٹ ایگزام بھی رہتے ہیں، ان کو بولو جاتے ہوئے آتے ہوئے رمضان میں تلاوت کرتے جاؤ، بہرحال کوئی بھی بہانہ کر کے ہمیں قرآن سے دور نہ ہو۔ یہی وہ قرآن ہے جس سے جڑ کر ہمارے اسلاف عزت پائے، اگر ہم اس کو پا کر عزت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی قرآن سے جڑنا ہوگا۔ آخری بات ہے، حافظ قرآن ہوتا نا، اس کی عزت دیکھیں آپ، تقریباً سمجھو 9 بجے تراویح شروع ہوتی، 8:55 کو انہوں داخل ہوتے، جب جاتے رہتے سامنے، اللہ اکبر کیا عزت رہتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں دیکھے لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا، تڑپ کر رہ گئے، لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو حافظ بننا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ اور یاد رکھو، قرآن یاد کرنے کے لیے کوئی بڑی عمر کی شرط نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں ابو بکر عمر شاید 40 سال کے بعد قرآن حفظ کریں، لہٰذا آپ قرآن جہاں تک ہو سکے یاد کریں، پلے اسٹور میں جائیں، قرآن جتنا ہو سکے سنانے کا ماحول پیدا کریں، میوزک سے، گانوں سے اور موسیقی سے، قوالی سے دور رہیں۔ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کریں، اور مکہ مدینے کا اگر موقع ملا تو عمرے کو جائیں، اگر نہیں جا سکتے کم از کم 4 رکعت دیکھیں، ماشاءاللہ کیسے ہمارے دلوں پر فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان سے بھرپور استفادہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں قرآن سے جڑنے، سننے سنانے کا ماحول پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے اوپر ہمارے جو حقوق ہیں ان حقوق ادا کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔